بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیا فرماتا ہے جی؟ مغفرت فرماتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے گا، ہم سب نہیں بتا سکتے یہ بات کہ ایک بکری کے بال ہم ان کو کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ تو قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ الغرض حضور علیہ السلام فرمانے لگے بے حساب اللہ تعالیٰ لوگوں کی صراط مغفرت فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لے یہ رات آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، پکی توبہ کرے۔ اگر نہ توبہ نہ کرے تو وہ ساری رات بھی عبادت کرتے رہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو سنیے گا، حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، دوسرا وہ شخص کہ جو لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بول چال ختم کرتا ہے، تیسرا فرمایا نافرمان اولاد، والدین کی جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، اور اس کے آگے فرمایا کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، اور فرمایا آخر میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے، اپنے جو سلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ عزیز صاحب دیکھیں گے اب یہاں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شرک سے محفوظ ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک خدا کی، ایک رب کی عبادت کرتے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں ہم مسلمان زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ باقی گناہوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں والدین کے نافرمان، جہاں نظر ہم دوڑائیں گے الا ماشاءاللہ ہر دوسرے گھر میں بہت سارے ایسے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب اولاد بڑی ہو گئی ہے، اب والدین اولاد سے ڈرتی ہے۔ یہ دن بھی ہے، والدین اولاد سے ڈرتی ہے، حالانکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ والدین کے سامنے اولاد اف بھی نہ کرے، اتنا ادب ہے نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے آج کل ہم سب جانتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ موجودہ دور کی جو تعلیم ہے یہ کہہ سکتے ہیں اور انگریزی زبان میں فخر کرتے ہوئے موجودہ معاشرے کے جو انگریزوں کے دیے ہوئی ثقافت ہے ان کو فالو کرتے ہوئے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں والدین کے بارے میں کہ جناب آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اولاد والدین کو جب یہ بات کہے گی ایسے اور سامنے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے والدین ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی اولاد کو نصیحت اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بات قابل توجہ ہے، یہ بات پریکٹیکلی بھی ہے اور انشاءاللہ آپ اس بات کو بھی مانیں گے۔ اسکول کا بچہ، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی اللہ ماشاءاللہ، جو بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے نا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پہلے میں نے عرض کیا سب کی بات نہیں ہے، اکثریت تو والدین ان سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم یہ ہے کہ جو وہ تعلیم سیکھتے جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ادب ختم ہو رہا ہے والدین ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں۔ اور اس دوسری طرف بھی دیکھیے دین کا طالب علم، دیکھیے جو دین کے ساتھ اٹیچ ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، یقین کیجیے اللہ کی عزت کی قسم دین کا ایک طالب علم چاہے اس کی عمر 5 سال کیوں نہ ہو اور چاہے وہ 100 سال سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، جو وہ دین
دین کے ساتھ ملتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، جو وہ علم زیادہ حاصل کرتا ہے وہ ماں باپ کا زیادہ ادب کرتا جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں ایسی بات نہ کر میرے منہ سے نکل جائے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری بات کرنے کی وجہ سے میں اپنے والدین کا بے ادب نہ ہو جاؤں۔ عزیز صاحب، حدیث کی کتاب حضور نے فرمایا کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، شب برات کی رات اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد کو ہم جہاں پہ دنیا کی تعلیم کے بارے میں اور دنیاوی معاملات کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ فلاں کام ایسے فلاں ایسے ہے، وہیں پہ ہمیں دین کے بارے میں بتانا چاہیے۔ دین کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتانا چاہیے۔ ہمارے اولاد بڑی زیادہ ڈگری ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے جی، نماز جنازہ نہیں آ رہا ہوتا، نماز تک نہیں آتی، تو پھر اس چیز کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شب برات کی رات جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو قطع تعلقی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بول چال کو ختم کرتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ویسے بھی اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی بھی شب برات والی رات معافی نہیں ہوگی جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں جی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جناب شراب اس لیے پی جا رہی ہے کہ فلاں حکیم نے، فلاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے تمہاری فلاں بیماری چلی جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام کیا فرماتی ہے کہ یہ حرام ہے۔ حضور فرماتی ہے، ہماری شریعت کیا فرماتی ہے کہ یہ شراب پینے سے بندہ کدھر جاتا ہے؟ نہیں، یہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم والا راستہ ہے۔ اور آج کی طبیب حکیم اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں حرام کام کر لو زندگی بچانے کے لیے۔ یہ کیا، یہ ہماری محض بہانے ہوتے ہیں، محض بہانے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شریعت ہے کہ جب بندہ بالکل بھوک سے نڈھال ہو جائے اور پتہ ہو کہ حلال رزق نہیں ملے گا بلکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، وہاں پہ اگر حرام میسر ہونا تو جان بچانے کے لیے ایک دو لقمے کھا سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں شراب یوں پی جاتی ہے کہ جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا بات ہے اسلام کے جنے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں ایک بات ملتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مولا علی شراب سے کتنے دور ہے۔ سنیے جا ہمارے بڑے اور ہم جناب ادھر علی علی بھی کریں اور اپنے بڑوں کو بھی مانیں، سارا کچھ ان کے نام لیں، لیکن ان کی نہ مانیں، یہ پھر کام خراب ہے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ دریا سوکھ جائے، اور سوکھنے کے بعد اس پانی کی وجہ سے گھاس اگے، وہ گھاس بکری کھائے اور اس بکری کا وہ بکری دودھ دے، مولا علی فرماتے ہیں میں وہ دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ کہاں ہمارے بڑوں کا تقویٰ ہے جو رہی۔ تو بات یہ نہیں، حضور فرماتی ہے کہ شب برات والی رات شرابی کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ ساتھ حضور نے فرمایا کہ وہ شب برات سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قطع تعلقی کے بارے میں ایک حدیث شریف یاد آ گئی، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام، حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اکٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہونا تو جو ابھی شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس کی زیارت کر لینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کی داڑھی شریف سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. میں بڑا تعجب ہوا. صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرے دن وہی بات پھر حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے فلاں شخص کو دیکھ لے. وہی شخص تیسرے دن بھی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ جناب حضور نے سے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی، اس سے بڑی اور انسان کے لیے کیا معراج ہو سکتی ہے؟ دنیا میں چلتا پھرتا جو ہے وہ جنتی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا. وہ ایک انصاری تھا. میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ جناب میں نے آپ کا مہمان بننا ہے. اس نے کہا جی بسم اللہ بنیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رہا. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 3 دن رہا اس کے پاس. 3 دن 3 راتیں رہا. میں نے دیکھا وہ فرائض پڑھتا ہے، فرائض کے بعد اپنے معمولات کرتا ہے، جو ہے نماز پڑھتا ہے. اور میں نے یہ بات دیکھی کہ رات سوتے وقت جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، کوئی زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتا. جب 3 دن ہو گئے نا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب بات یہ ہے یہاں پہ 3 دن رہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 3 دن لگاتار یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو فلاں شخص کو دیکھیے جناب وہ آپ تھے. میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ معمول کے مطابق فرائض پڑھتے ہیں، بس یہی ہے، وہ ہم بھی کرتے ہیں. وہ کہنے لگا جناب آپ کے سامنے ہی ہے اور زیادہ دیکھیے تو نہیں، بس یہی ہے. ہاں ایک اور بات ہے، یہ قابل توجہ بات ہے، ایک اور بات ہے جی فرمائیے. تو وہ انصاری صاحب فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں سونے سے پہلے میری زبان پہ کسی انسان کا بالخصوص رب کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں ہوتا. آسان کر کے کروں ناشکری نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں میں سارے انسانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ میں رنج ہوں، پریشان ہوں. جس نے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہوتا ہے میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے جتنے بھی رشتے دار ہیں سب سے میری صلح رحمی ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہیں ہے. یعنی میں کسی کے ساتھ لڑا ہوا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے ساتھ میری صلح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے بس یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آمنہ کے لال نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے. تو دیکھیں جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شب برات والی رات جس نے قطع تعلقی کی ہوگی اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. ساتھ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلے اگر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. یعنی شب برات والی رات جو ہے کی عبادت قبول ہوگی. آخری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تکبر کے ساتھ. کس کے ساتھ ہی؟ ویسے بھی ہمیں نماز میں ٹخنوں سے اوپر یہ سلوار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جو بھی ہم جو ہے وہ کپڑا پہنے بہتر یہ اگر کسی کا ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے لیکن تکبر نہیں ہے ویسے ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تکبر کے ساتھ سلواریں جو بڑی بڑی رکھ لینا تو اسے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے تکبر نہ حضور کو پسند ہے اور نہ ہی سونے رب کو پسند ہے. عاجزی حضور نے بھی پسند کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی پسند ہے. عزیز سامعین یہ شب برات والی رات قریب ہی ہے، چند دن رہ گئے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تیاری یہی ہے کہ ابھی سے ہم یہ تیاری کریں کہ اس رات اور اس دن کی جو ہمارے معمولات ہیں کام ہیں ان کو ہم ترتیب دیں تاکہ ہم پوری رات سکون سے رب کو راضی کر سکیں، عبادت کر سکیں. جی کسی کے ساتھ جو اگر قطع تعلقی ہے اس کے ساتھ صلح کیجیے. اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجیے. اور شب برات سے بھی زیادہ ہمیں تیار اپنے آپ کو کرنا ہے جی رمضان شریف کے لیے. کرنا ہے جی انشاءاللہ کرنا ہے جی.
جی ضرور کرنا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ سونے کا مہینہ ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی روزے رکھتے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے جو کہ یہ حضور کا مہینہ ہے تو ہمیں اس ماہ مقدس میں کثرت سے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔